الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اعتکاف، تلاوت، یہ ساری اللہ کی عبادتیں ہیں. ان پر اجر و ثواب، ان پر انعامات کا وعدہ ہے. لیکن حج کی عبادت ایک نرالی عبادت ہے، اس کی اپنی ہی شان ہے. جب اللہ تعالی نماز کی بات فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو. جب روزے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض ہے. جب بات جہاد کی آتی ہے تو کہا جاتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر قتال، جہاد فرض ہے. جب بات آتی ہے روزے کی، زکوٰۃ کی، تو کہا جاتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. لیکن جب بات حج کی عبادت کی آتی ہے تو انداز ہی بدل جاتا ہے. کہا جاتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. کسی عبادت میں اللہ کا تذکرہ نہیں. اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، یہ سارے فرائض کا تذکرہ ہے. لیکن جب حج کی عبادت اور فریضے کی بات آتی ہے تو انداز بدلا ہوا. کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، آؤ تم اللہ کی ملاقات کے لیے. حج اس عبادت کا نام ہے. سب سے پہلے اللہ کا تذکرہ ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اللہ کی دربار میں مہمانی کا نام ہے. جیسے نماز میں اللہ سے مناجات ہوتی ہے تو حج میں اللہ کی مہمانی ہوتی ہے. اللہ کے گھر کی مہمانی نصیب ہوتی ہے. تو وہاں کا انداز کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. اور اس کا بدلہ ہو بھی کیا سکتا ہے سوائے جنت کے؟ اس کا انعام، اس کا بدلہ سوائے جنت کے ہو بھی کیا سکتا ہے؟ حج مبرور، اس کا انعام، بدلہ سوائے جنت کے اور کیا ہے؟ لیکن یہ حج مبرور، حج مبرور وہ حج ہے جو گناہوں سے آلودہ نہ ہو. پورے سفر حج میں اللہ کی نافرمانی سے احتیاط اور پرہیزگاری ہو، اور وہ حج خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریا کا شائبہ نہ ہو. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے.
حج کا سفر ہو اور اس کے اعضاء اور جوارح اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہیں، ہے ایک مشفق مرحلہ۔ حج کا سفر ہو اور اس میں ریا اور نام و نمود کا شائبہ بھی نہ آنے پائے، ایک مشکل سفر ہے، مرحلہ مشکل ہے۔ لیکن جس پر اللہ کی خاص فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، تو وہ یہ مرحلہ بھی طے کر لیا کرتا ہے۔ یہ مرحلہ بھی طے کر لیا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا لوگ سفر حج کریں گے، صاحب حیثیت لوگ گنتی بڑھانے کے لیے اتنے ہو گئے، کچھ لوگوں کے اغراض ہوں گے، چلو کہیں اور نہیں تو یہیں سیاحت ہو جائے، دوست جا رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں۔ کچھ لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر حج کرنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن حج مبرور انہیں نصیب ہوتا ہے جن کے ریا میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی جذبہ نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حج اللہ کی خاطر ہو، حج میں نیت درست ہو، حج کیوں کر رہا؟ بس اوقات آغاز اچھی نیت سے ہوتا ہے، درمیان میں نیت خراب کر لیتا ہے، بس اوقات حج مکمل کر لیتا ہے وہیں ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے حج ہو۔ اور یہ مسافر حج اور یہ اللہ کے مہمان اگر اس شان سے یہ اللہ کے حج کرنے لگ جائیں تو یہ دنیا میں اللہ کے وہ نمائندے بن جاتے ہیں کہ ان کا فیض دنیا میں عام ہو جاتا ہے، ان سے دنیا میں ہدایت پھیلنے لگتی ہے۔ اگر کوئی اس شان سے حج کر کے آیا تو فرمایا یہ جب تک 40 دن تک جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ بڑی شان سے اللہ نے اسے بلایا ہے، اس کی ظاہری شکل بھی بڑی اس میں کشش اور جاذبیت ہے کہ سفر حج کا آغاز کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو اپنے ظاہر کو گندگی سے پاک کرتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور اس میں توبہ اور انابت سے اپنے دل کی گندگی بھی صاف کر لیتا ہے۔ یوں اس بارگاہ خداوندی میں اس کی مہمانی کی لذت لینے کے لیے اپنا ظاہر باطن کو پاکیزہ کر لیتا، چونکہ اس دربار سے دعوت آئی ہے اور شاہی دربار سے بلاوا ہے، تو نماز پڑھتے ہی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حاضر اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار سے دعوت نامہ آیا ہے، بلاوا آیا ہے، میں حاضر ہوں۔ اپنا ظاہر بھی پاک کر لیتا ہے، نظافت، پاکیزگی، اور ان 2 رکعات نفل کے اندر انابت اور رجوع اور توبہ اپنے دل کی پاکیزگی کا بھی سامان کرتا ہے، اور پھر شاہی دربار کا جو بلاوا ہے اس پر لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور 2 چادریں اوڑھ لیتا ہے
اور ہر قسم کی زیب و زینت سے دستبردار، کوئی ڈھنگ کا جوتا نہیں، جسم پہ کوئی قیمتی لباس نہیں، دیوانوں کی طرح سر بھی ایسا، ظاہری شکل بھی بڑی اس میں جاذبیت ہے۔ گویا کہ اپنے اس سفر میں اپنے اختیار سے سفر آخرت کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اپنے اختیار سے۔ ایک دن لوگ غسل دیں گے اور ایک دن لوگ 2 چادریں پہنائیں گے، اور آج یہ اپنے اختیار سے غسل کر رہا ہے اور اپنے اختیار سے جو چادریں پہن رہا ہے، گویا کہ اپنے اختیار سے سفر آخرت کی تیاری ہو گئی۔ اس کی ظاہری شکل کے اندر بھی بڑی جاذبیت اور جان ہے۔ تو اس طرح لبیک کہہ کے اس سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اس کی ظاہری شکل کے اندر بھی بڑی کشش ہے، بڑی نرالی اور بڑی شان کی عبادت ہے، لیکن اس میں قدم قدم پہ امتحان بھی ہے، قدم قدم پہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے قصد کر لیا اللہ کی رضا پانے کے لیے، تو پھر اس راہ میں اس کی تربیت بھی ہوتی ہے اور قدم قدم پہ اسے آزمایا بھی جاتا ہے۔ زیب و زینت سے دستبردار ہونا، راحت و آرام کے سارے نقشے قربان کر دینا، اور پھر اس سفر حج میں چاہے کتنی ہی سہولیات کیوں نہ بنا لی جائیں، لیکن اس کا سفر کا مشقت، مجاہدہ، آزمائش ہمیشہ رہے گی۔ اگر کوئی آدمی قانون اور ضابطے کے مطابق حج کرے، اگر واقعی کوئی حج قانون اور ضابطے کے مطابق کرے، تو اسے حج کی اس مشقت کو اٹھانا ہوتا ہے اور اس پر اللہ کے ہاں سے انعام پانا ہوتا ہے۔ ورنہ تو لوگ آج اس کو سیاحت کے انداز میں کرتے ہیں، بس اوقات نفل کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، فرائض چھوٹ رہے ہوتے۔ حج کا سفر ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو پھر حج مبرور کیسے نصیب ہوگا؟ حج کا سفر ہے اور جماعت سے محرومی ہے، تو پھر حج مبرور کیسے نصیب ہوتا ہے؟ حج کا سفر ہے اور یہ آنکھیں وہاں بھی آوارہ ہیں، پھر حج مبرور کیسے ہے؟ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے آدمی ہیں، سید زادہ ہے، عرفات سے آ رہے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے، عرفات سے آمد ہے۔ عرفات جیسی مقدس سرزمین، اور وہاں بخشش کے فیصلے، شام رات کے وقت فضل ابن عباس اللہ کے نبی کے سواری کے پیچھے مزدلفہ کی طرف آ جا رہا ہے۔ خود سید زادہ، صحبت کیسی کہ اللہ کے نبی کے سواری کے پیچھے، تو خواتین کا بھی گزر ہو رہا۔ حضرت فضل کی نظریں اٹھی، دیکھنے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے کہا، فضل کیا کر رہے ہیں؟ حج کا سفر ہے، سید زادہ ہیں، عرفات سے آ رہے ہیں، نبی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، بتائیے دل گندا ہو سکتا ہے؟
نظر غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہا ہے حج ہے حج، احتیاط سے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھ کا ایک بد نظری سارے تیرے حج کے روح کو ختم کر دے۔ لیکن حج ہے، اس حج کی عبادت کی روح تقوی اور پرہیزگاری ہے، اگر وہ نصیب نہیں تو حج بے روح ہے، حج بے جان ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کتنی ہی بڑی تعداد میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور کتنی ہی بڑی تعداد میں ہر سال مسلمان حج کرتا ہے، اگر یہ عبادات اپنی روح کے ساتھ ہوتی تو آج امت کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا۔ آج امت کی وہ حالت نہ ہوتی جس حالت کے آج ہم شکار ہیں۔ عبادت ہے، بروح ہے۔ ایک بڑے محدث کہنے لگے پیغمبر کے جانے کے بعد اس امت میں جو سب سے پہلی برائی آتی ہے، پیغمبر کے زمانے سے زمانہ جیسی بڑھتا رہتا ہے، جو سب سے پہلی برائی اس امت میں آتی ہے کہ اس کی عبادت رسم بن جاتی ہے، روح سے خالی ہو جاتی ہے۔ اس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روک بچا پاتی، اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اس کا روزہ اسے گناہ سے نہیں روکتا، اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ وہ حج کی عبادت میں ہے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، بے روح سی عبادت ہے۔ تو بڑی شان کی عبادت ہے، اور سچ ہے کہ اگر اللہ میاں یہ حج کی سعادت دے دے اور اس فریضے کے مستحق بن جائے، اس کے پاس مالی حیثیت ہے، سفر کر سکتا ہے، تو اس عبادت اور اس فریضے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نہ جانے جو آج صحت ہے کل ہے یا نہیں، آج جو فرصت ہے کل ملے یا نہ ملے، آج جو اللہ نے خوشحالی دی ہے کل یہ حالات ہوں یا نہ ہو۔ اس فریضے میں تاخیر نہیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے حج فریضہ ادا نہ کیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ سعادت مل رہی ہے، اللہ نے یہ موقع دے رکھا ہے، وسائل ہیں اس فریضے ادا کرنے کی جسے کہیں کہ توفیق ہے، قدرت ہے، تو اس فریضے کو جتنا جلدی ہو ادا کرے۔ صحت کا پتہ کوئی نہیں، فرصت کا پتہ کوئی نہیں، اور سچ یہ ہے کہ اس زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ جس قدر جلدی ہو اس فریضے کو ادا کرے، اور جس خوش نصیب کو یہ اس عبادت کی سعادت مل رہی ہے، اسے اس بات کا اہتمام ہو کہ مجھے حج مبرور نصیب ہو جائے۔ حج مبرور کے حج کا یہ پورا سفر اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا ہو، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہو، اور یہ حج اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کوئی اور غرض نہ ہو، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، اللہ کی رضا۔ آدمی اپنی نیت کی درستگی کی فکر کرے، اور ساتھ ساتھ یہ احساس بھی رہے، اس سفر میں مسلسل یہ احساس بھی رہے کہ کہاں یہ مقدس سرزمین اور اپنی کمزوری کا
اور اپنی کوتاہی کا احساس رہے، ندامت رہے، شرمندگی رہے، جس سے یہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل، اس کا یہ سفر حج اسے اپنے انوارات کے ساتھ عطا فرمائیں۔